مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است۔ نہایت ہی معزز محتشم محترم حاضرین سامعین ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ 28واں سپارہ سورۃ تحریم دی آیت نمبر 6 حضرات کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس دے تحت حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر مقرر ہیں اللہ کے وہ فرشتے، غلاظ شداد، جو بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے دیتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جو حکم ہوتا ہے فرشتے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت آج آپ حضرات کے سامنے میں مختصر اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہر گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ اس گھر والوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ اولاد کا خواہش مند ہر باپ ہوتا ہے، ہر ماں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف دعا مانگ کے بچے پیدا کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیاب انسان تب کہلاتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو کامیاب کر جائے۔ بچے دعا مانگ کے رب سے مانگ لیے، بچے مل گئے، بیٹے بھی مل گئے، بیٹیاں بھی مل گئی، ان کو پال پوس کے بڑا بھی کر لیا، جوان بھی کر لیا، لیکن مسلمان کا اپنا بچہ اس مسلمان کی اپنے نبی کی شریعت کا دشمن اور مخالف بن بیٹھے تو یہ اس کی کامیابی نہیں کہ وہ صاحب اولاد ہو گیا، بلکہ اس کی ناکامی ہے کہ جس نبی کا صدقہ رب نے اولاد عطا فرمائی اسی نبی کی دشمن اس کی اپنی اولاد ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کا بھی تعارف پیش کیا کہ جہنم کی آگ کوئی عام آگ نہیں ہے،
جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، اور اس آگ کے اوپر اللہ نے بڑے سخت فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ فرشتے لا یعصون اللہ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس حکم میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جائے اس حکم کے اوپر پورا پورا عمل کرتے ہیں۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ پھر اولاد جب مل جاتی ہے تو بندے کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک سوچ یہ ہے کہ پہلے اولاد نہیں ہوتی، ہر شخص دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا عطا فرما، بیٹی عطا فرما۔ جب بیٹا بیٹی مل گیا تو وہ ان کے جشن مناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہو گیا، میں بڑی شے بن گیا۔ ہاں بھائی، تو صاحب اولاد بن گیا ہے، بڑی شے بن گیا ہے، لیکن اولاد مل جانے کے بعد تیرے سر کے اوپر بوجھ بڑھا دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سیاستہ کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سربراہ ہے، اور قیامت والے دن ہر سربراہ سے اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال پوچھا جائے گا، اور اس کو اس کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کا جواب دینا پڑے گا۔ قیامت والے دن اولاد کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہر باپ اپنی اولاد کو سربراہ، کہ اولاد کو مل گئی تھی، اولاد کے حقوق کس انداز میں ادا کیے تھے۔ ہمارے لوگ اولاد کے حقوق سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا اس کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا جائے، یہ وہ بھی اولاد کی حقوق کے طور پر نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کامیاب کرنا ہے۔ ان کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق بچے کی تربیت کا ہے، کہ باپ نے اور ماں نے اپنے بچے کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھو جس طرح آمنہ کے لال نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرو، یہ تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے گفتگو تو چلتی رہے گی، آئیے میں اس سے پہلے صرف دو باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے کرتا چلوں کہ آج نومبر کی 24 ہے، آج سے 4 دن پیچھے چلے جائیں، پوری دنیا میں عالمی سطح پہ چلڈرن ڈے منایا گیا، بچوں کا عالمی دن منایا گیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یورپ کے وہ علاقے، وہ ممالک، وہ کنٹریز کہ جنہوں نے زیادہ جوش و خروش سے بچوں کا عالمی دن منایا، چلڈرن ڈے منایا، ٹھیک ہے منایا، اچھی بات ہے، لیکن وہ دن منا کر پوری دنیا کے سامنے اپنا منافقانہ چہرہ پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ بچوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، بچوں کے بارے میں وہ پوری دنیا کو آگاہی فراہم کر رہے تھے، لیکن ظالموں کا منافقانہ کردار یہ تھا کہ جہاں پر وہ بچوں کے حقوق بتا رہے تھے، دوسری طرف اسرائیل کے راستے سے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بے گناہ دودھ پیتے بچے اپنی ماں اور اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر ابھی چلنا سیکھنے والے بچوں کے اوپر آگ برسا رہے تھے۔ ساری دنیا کو انہوں نے بچوں کے عالمی دن کے اوپر بچوں کے حقوق کا سبق دیا، اور مزے کی بات ہے ہمارے حکمرانوں نے بھی پاکستان میں بیٹھ کر بچوں کا عالمی دن منایا، بچوں کے عالمی دن کے اوپر اپنے اپنے پیغامات دیے، اپنا اپنا کوئی نہ کوئی جملہ انہوں نے بولا کہ بچوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، بچوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ بچوں کے بارے میں اسلام کا کیا خیال ہے، بچوں کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ صرف عالمی دن مقرر کر کے اس دن کے اندر پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کوئی نہ کوئی پروگرام کر کے اٹھ کر چلے جانا اور بتانا کہ ہم
بچوں کے بڑے ہمدرد ہیں. بچوں کی ہمدردی وہ نہیں ہے، بچوں کی ہمدردی وہ ہے جو آمنہ کے لال نے امت کو سکھائی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. امام حسن اور امام حسین میرے آقا کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے. سیاستہ کی حدیث ہے. ایک شخص آیا میرے آقا کے پاس بیٹھ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کا رخسار چومتے ہیں، میرے آقا کبھی امام حسین کا رخسار چومتے ہیں. میرے آقا کبھی پکڑ کے ان کو سینے سے لگاتے ہیں. وہ بندہ دیکھ رہا ہے بڑے تعجب کی نگاہ سے. میرے آقا کو دیکھتے دیکھتے اس نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہم نے تو اس طرح کبھی نہیں چوما، آپ بچوں کو کیسے چوم رہے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل کے اندر رحمت نہیں رکھی، ما ذنبی، مانا پتہ کیا؟ فرمایا کہ اے بندے، اگر رب نے تیرے دل میں رحمت نہیں رکھی تو میرا کیا گناہ ہے؟ بچوں کے ساتھ پیار کرنا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے دل میں رکھی ہوئی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو چوم رہے ہیں. بلکہ اس سے آگے اگر چلیں، حدیث مبارک ہے مستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 1 میں سے حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا. فرمایا کہ جو شخص ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے، جو شخص ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، جو شخص ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، کیا ہے ان کے بارے میں؟ فرمایا کہ ملم، وہ شخص لیس منا، فرمایا جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے، ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، میرے آقا نے فرمایا لیس منا، وہ بندہ ہمارا نہیں ہے. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر جاتے جاتے، یہ چند دن پہلے 5-6 دن ہو گئے، یہ ہفتہ ہو گیا ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا، علماء کو بلایا، پیران عظام کو بلایا. میں ان علماء کے بارے میں وہ زبان استعمال نہیں کر رہا جس کے وہ حقدار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. وہ جبہ کبہ پہن کر بیٹھنے والے سجادے وہ پیر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. بہرحال ان کو آرمی چیف نے بلایا. ان بدبختوں کو پتا تھا کہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ان کو پتا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. ان کو پتا تھا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ان کو پتا تھا کہ دودھ پیتے بچے اپنی ماں سے بچھڑ رہے ہیں. ان کو پتا تھا یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہاں پر بیٹھ کر آرمی چیف کی وساطت سے ہم بچوں کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے، دنیا میں ان کی آواز جا سکتی ہے، ان کی آواز کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اور فلسطین کے بچوں سے ظلم کو روکا جا سکتا ہے. لیکن کسی ایک ظالم مولوی نے یا کسی بھی ایک ظالم پیر نے آرمی چیف صاحب کے چرنوں میں بیٹھ کر آرمی چیف کے گم تو گائے، امن کے دعوے تو کیے، لیکن کوئی بھی مولوی یا پیر وہاں پر بیٹھ کر عالمی سطح پر کسی کو بھی یہ پیغام نہ دے سکا کہ لوگوں، ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ نہ بول سکے، جب وہ یہ نہ کہہ سکے، ان کو بچوں پر ہوتا ظلم پتا تھا، پھر بھی بچوں کے اوپر ترس نہ کھایا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے ایمان سے بتائیے گا، مستدرک کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا وہ مولوی اور وہ پیر اسلام میں سے ہو سکتے ہیں؟ اسلام کے ساتھ تعلق تو ان کا ہوتا ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. فرمایا جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے نا، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی حدیث کے اوپر آ کر اقبال بھی تڑپا اور اقبال نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں. صبح کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے
اقبال کہتا ہے کملے ہو تم وہاں پر جا کر چاند گھونٹ چائے کے لالچ میں اپنا ایمان تم دے کر آ گئے. کمینوں یہ مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی تو یہ تھی کہ بم فلسطین میں گرتا ہے سینہ تمہارا پاکستان میں پھٹ جائے. اسلام یہ ہے, مسلمان یہ ہے, اخوت یہ ہے کہ مسلمان کو دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے کہ ہائے افسوس ہمارے مسلمانوں پر سنا. لیکن ان بکاؤ مولویوں, بکاؤ پیروں اور جن کا پیسہ دین, ایمان, شریعت سب کچھ یا تو پیسہ ہے یا پھر کسی نہ کسی افسر کی جوتیوں کو چاٹنا, جن مولویوں پیروں کا ایمان ہے ان خبیثوں کو کیا پتا کہ میرے نبی نے کتنے دکھ میں فرمایا تھا کہ لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ولم یعرف عالمنا, کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں جانتا, جو ہمارے پر شفقت نہیں کرتا اور جو ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا, میرے آقا نے فرمایا ایسے بندوں سے ہمارا کوئی بات نہیں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں بچوں کو کتنی قدر دی جاتی ہے. اہل اسلام بچوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. اب وہ راوی فرماتے ہیں مجھے شک ہے کہ غالباً فجر کی نماز کا ذکر ہے یا ظہر کی نماز کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام مسجد سے نکلے. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ چل پڑا. میرے آقا جب مسجد سے باہر نکلے نا تو باہر کافی سارے بچے میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. میرے آقا کو آتے دیکھ کر بچوں نے آگے بڑھ کے میرے نبی کا استقبال کیا اور میرے آقا کی دست بوسی کرنے لگ گئے, ہاتھوں کو چومنے لگ گئے. اور میرے آقا کا انداز مبارک یہ تھا تو جو بھی بچہ میرے آقا کی دست بوسی کے لیے آگے بڑھتا, جابر بن سمرہ فرماتے میرے آقا اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے اور اپنے دونوں نورانی ہاتھوں کے ساتھ میرے آقا بچے کے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرتے. کہتے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں بچے باری باری اپنا تبرک کا حصہ وصول کر رہے ہیں. جب سارے بچوں کے ساتھ یہ شفقت اور پیار ہو رہا تھا نا, جابر بن سمرہ فرماتے ہیں پاس کھڑا دیکھ رہا تھا, سارے بچے مصافحہ کر کے چلے گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کے انداز کو آپ نوٹ کیجئے گا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب سارے بچے اپنی اپنی باری مصافحہ کر چکے, میرے آقا نے جابر بن سمرہ کی طرف دیکھا کہ کتنی حسرت والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ یہ دلہ والے ہاتھوں سے تمہیں پیار مل رہا ہے. میرے آقا نے جابر بن سمرہ کو آگے بلایا ورنہ تم بھی آگے آؤ. جابر بن سمرہ فرماتے جب میں آگے بڑھا میرے منہ کے اوپر بھی اسی طرح میرے رخساروں پر محبوب خدا نے ہاتھ پھیرا جیسے بچوں کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا تھا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے غلاموں یہ تو کرم تھا میرے نبی کا جو مجھ پر ہوا, لیکن میں تمہیں بتاؤں میرے نبی کیسے تھے. وہ تو میرے نبی کی کرم نوازی تھی نا, جیسے بچوں کو نوازا ویسے جابر بن سمرہ کی بھی نوازا. کہتے ہیں میرے نبی کی شان سنو, جب میرے محبوب نے میرے رخساروں پر ہاتھ رکھا ان ہاتھوں سے ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے ابھی میرے نبی نے کسی خوشبو والے عطر کے برتنوں میں سے ہاتھ باہر نکالا ہے. گویا کہ ابھی میرے نبی کے ہاتھ کسی عطر کو چھو کے آ رہے ہیں. حضرات گرامی یہ میرے نبی کے صرف 2 ہاتھوں کا کمال ہے کہ جس نے سونگھا اس نے سمجھا یہ عطر کا برکت ہے. جس محبوب کے 2 ہاتھوں کی یہ شان ہے اس پورے نورانی جسم کا کمال کتنا اونچا ہوگا. اس میں جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے, جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے بچوں کے ہاتھ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, رخساروں پر ہاتھ پھیرا, سارے بچوں سے پیار کیا. لوگوں ہمارے اسلام کے اندر بچوں کی یہ قدر ہے, ہمارے اسلام کے اندر بچوں کے لیے یہ شفقت ہے, ہمارے اسلام کے اندر بچوں کے لیے یہ پیار ہے. وہ سارے عالمی بدماش دہشت گرد جو 20 نومبر کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بچوں کا عالمی دن تو منا رہے تھے,
میرا سوال یہ ہے ان بدماشوں کو فلسطین کے بچوں کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ معلوم ہوا ان کو پیار بچوں سے نہیں ہے. اگر پیار بچوں سے ہوتا تو اس فلسطین کے بچے بھی تو بچے ہیں. اللہ اکبر. اور فلسطین کے بچے سبحان اللہ. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، چھوٹی سی بچی ہے، 3 سے 4 یا 5 سال زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی. ماں مر گئی ہے، شہید ہو گئی ہے، باپ شہید ہو گیا، سارا خاندان شہید ہو گیا، تنہا ہے، گھر بھی نہیں ہے، گھر بھی تباہ ہو گئے. ایک صحافی اس بچی کے پاس آیا، بچی سہمی ہوئی بیٹھی ہے. اس نے بچی سے آگے سوال کیا، بیٹی مجھے لگتا ہے تم ڈر رہی ہو، تمہیں خوف طاری ہو گیا ہے، ڈر لگ رہا ہے؟ اس بچی نے پتہ ہے کتنا دلیرانہ جواب دیا. اس بچی نے ایسا بہادری والا جواب دیا کہ اگر ہمارے حکمران اس بچی کی بات کبھی سن لینا، رب کعبہ کی قسم ہے ان کے اندر شرم ہوئی، اس بچی کی بات سن کر یہ غیرت سے ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن افسوس ان کے پاس تو غیرت ہے ہی نہیں. اس بچی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں انکل، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوں، میں خوف زدہ نہیں ہوں. مجھے صرف یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اس وقت میری امی کہاں ہوگی، میرا ابو کہاں ہوگا. امی ابو کا دکھ اپنی جگہ پہ، لیکن خوف پر جب سوال کیا تو بچی نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا ہم خوف زدہ نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کے بچوں کا جذبہ ہے. ان بچوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جس نے ہمارے بچوں پر رحم نہ کیا، ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے جو فرمایا جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیسا فی ملتنا، وہ خود کو مسلمان بھلے کہتا پھرے، اس کا اسلام والا عمل یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کے چرنوں میں جا کر وہ داد تو وصول کر کے آ جائے، لیکن اس خبیث ملا کی زبان پہ یا خبیث پیر کی زبان پہ بچوں کے لیے محبت کا، ترس کا، شفقت کا، پیار کا ایک جملہ بھی نہ نکلے، ورنہ کہ وہ لاکھ داڑیاں رکھے. لیسا فی ملتنا، جو ہمارے بچوں سے پیار نہ کرے وہ ہمارے دین کے اوپر نہیں ہے. بہرحال اس کے اوپر ذات گرامی، یہ صرف 1-2 حدیثیں نہیں، حدیث کی کتابوں میں پورے کے پورے باب ہیں. میرے آقا بچوں سے کیسے شفقت فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی تازہ پھل آتا نا میرے آقا کی بارگاہ میں، بڑے بھی بیٹھے ہوتے تھے، سیانے بھی ہوتے تھے، چٹھی داڑیوں والے بھی ہوتے تھے، لیکن جب بھی کوئی نواں اور تازہ پھل میرے نبی کی بارگاہ میں آتا نا، میرے آقا فرماتے تھے پہلے چھوٹوں کو دو، جو بچ جائے گا پھر بڑوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ میرے نبی کی تربیت ہے. اسلام والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے اسلام کی طرف سے بچوں کے بارے میں یہ جذبات ہیں کہ اگر ایک محفل میں سیانے بھی بیٹھے ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوں اور لنگر تقسیم ہو، ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تربیت دیتا ہے بچوں کو پہلے دیا جائے، بڑوں کو بعد میں دیا جائے. لیکن افسوس کہ وہ NGOs یا وہ سارے ادارے، چاہے ان کا تعلق امریکہ سے ہو، یورپ سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، ان کے وہ عالمی چلڈرن ڈے کے دعوے کدھر ہیں؟ ان کو کوئی پوچھے تو صحیح کہ تم عالمی دن مناتے رہے. ظالموں، فلسطین میں جلتے ہوئے وہ بھی تو بچے ہیں اور انسانوں کے بچے ہیں. کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی شفقت کی جائے، ان کے ساتھ بھی پیار کیا جائے، ان کے ساتھ بھی محبت کی جائے، ان کے بھی ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں؟ ان کا حق ہے، لیکن وہ حق کب سمجھ آئے گا؟ جب کوئی اسلام کے راستے پہ چلے گا. دو ٹوک بات ہے. بچوں کا حق تب سمجھ آئے گا جب کوئی اسلام کے دائرے میں آ جائے گا. میں بات کروں، آپ کی توجہ ہے؟ توجہ سے سنیے. یہ فطرت ہے کہ کسی بھی جانور کو تم کھانا کھلانا شروع کر دو نا، وہ تمہارا تابع ہو جاتا ہے.
حتیٰ کہ شیر ہے نا جنگل کا جانور، یہ خونخوار جانور ہے، درندہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم نہیں رکھا. یہ چھوٹا سا ہونا، آپ اس کو پالنا شروع کر دیں، اس کو خوراک دینا شروع کر دیں، اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، یہ پورا جوان بھی ہو جائے، بالغ بھی ہو جائے، شیر ہوگا. چونکہ آپ نے کھانا کھلا رکھا ہے نا، وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، آپ کے پاؤں چاٹے گا. صحیح ہے نا؟ کتا گھر میں پالو، رات جاتے کو تو وہ بھونک دے گا، لیکن اسی کے سامنے اس کا اپنا مالک آ جائے، وہ بھونکنا بند کر دے گا، پاؤں چاٹنا شروع کر دے گا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکومتی عہدیداروں کے قدموں میں بیٹھ کر تم ان کی تعریفیں کرتے رہے، تمہیں بچوں پر ترس نہ آیا. مجھے تو سمجھ ہی آتی ہے کہ لالچی کتوں، تم نے ان سارے عہدیداروں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں سے پھینکی ہوئی ہڈیاں چوس رکھی ہے. تم ان کے سامنے کتے کی طرح تو تم ہلاتے رہے، لیکن ہائے افسوس، میرے نبی کی کٹتی ہوئی امت، میرے نبی کی جلتی امت، میرے نبی کی امت کے اوپر ہوتے ہوئے مظالم وہ تمہیں نظر نہ آئے. وجہ کیا تھی کہ تمہیں فلسطین والوں نے نہیں، تم کتوں کو ہڈی تو حکمرانوں نے ڈال رکھی تھی نا. دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ فطرتی نظام ہے کہ جس کا کھایا جائے گیت اسی کے گائے جاتے ہیں. تو اگر تم نے امریکہ کے گیت گائے، تم نے حکمرانوں کے چرنوں میں بیٹھ کر مولوی اور پیروں تم نے ان کے گیت گائے، تمہیں امت کی ہمدردی میں کوئی جملہ یاد نہ رہا، تو یاد رکھنا تم دنیا کے کتے ہو، تم دین کے وفادار نہیں ہو. خالق کہنا جل مجدہ الکریم کے پیارے حبیب امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انداز بچوں کے ساتھ شفقت کا یہ تھا. بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، حدیث نمبر 2501 ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام. سیدہ زینب صحابیہ ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن حشام ابھی چھوٹے ہیں. سیدہ زینب اپنے بچے کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کو دنیا کے معاملات کی خبر نہیں ہے. بچے کو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ اس کو بیعت کر کے اپنا مرید کر لیں. آپ حضرات نے توجہ نہیں فرمائی ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، ابھی چھوٹا ہے، اس کو پیری مریدی کے آداب کی خبر ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیعت ہونے کا معنی کیا ہے. لیکن ماں کے جذبات تو دیکھو، یہ اسلام کی تربیت ہے. ماں کے جذبات تو دیکھو، ابھی چھوٹا سا ہے، یا رسول اللہ ابھی سے اس کو اپنا غلام بنا لیجئے. ماں اپنے بچے کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. بایعہو یا رسول اللہ، آقا اس کو بیعت فرما لیجئے، اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. میرے آقا نے فرمایا ہوا صغیر، فرمایا زینب یہ تو بھی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آگے کرو، یہ بھی بیعت تو نہیں ہو سکتا، اس کو آگے کرو. وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عبداللہ بن حشام جو میری گودی میں تھا، ابھی چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، ہے چھوٹا سا بچہ تھا، سیدہ زینب فرماتی ہیں میں نے اس کو آگے بڑھایا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ اس بچے کے سر پہ پھیرے، اس کے رخساروں پہ بھی ہاتھ پھیرے. اسی حدیث میں آگے جا کر لکھا ہوا ہے، ایک اور حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، فمسح رأسہ ودعا لہ، اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی ہے. اور دوسرے حدیث میں یہ ہے ودعا بالبرکت، میرے آقا نے اس کو یہ دعا دی ہے کہ اے عبداللہ اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے. وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے. میرے آقا کے وصال کے بعد بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ جب کبھی کہیں پر سودا کرنے جاتے تھے نا، کاروبار کے لیے جاتے، بازار میں جاتے، صحابہ کے سودے بھی پڑے ہوتے تھے،
صحابہ عبداللہ بن حشام کے پاس آ کر کہتے عبداللہ ساڈا حصہ بھی نہ ہوا۔ عبداللہ پوچھتے تھے کیوں تم کاروبار نہیں کر سکتے؟ کہا کاروبار تو کر سکتے ہیں، تمہیں نہیں پتا میرے آقا نے دعا دی تھی یا اللہ اس کو برکت دے، تم ہمارے حصے کا کاروبار کرو گے رب تمہاری وجہ سے ہمیں بھی برکت کا حصہ عطا فرما دے گا۔ بچوں کے ساتھ اسلام کے اندر یہ رویہ شفقت ہے، یہ رویہ پیار ہے، یہ بچوں کے حقوق ہیں، یہ بچوں کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بچوں کے ساتھ پیار نہ ہو، شفقت نہ ہو، رحمت نہ ہو، انس نہ ہو، بچوں کے ساتھ محبت کا یہ انداز نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں لیسا منا، وہ داڑھیوں والا بھی ہو، وہ پگڑیوں والا بھی ہو، وہ جبے والا بھی ہو، وہ حکومت کے کسی عہدے پر بھی بیٹھ جائے، اگر امت کے بچوں پر ترس نہیں کھاتا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہمارا، بولیے وہ ہمارا، پکی بات ہے۔ ویسے میرے آقا کی حدیث ہے، میں نے صرف ابھی آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ جامع ترمذی میں بھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ ابو داؤد کے اندر بھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ جناب والا مستدرک صحیحین کے اندر بھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ دیگر درجنوں کتابوں کے اندر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک بار یہ آپ بول دیں گے جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن اگر بولنا ہے نا تو دل سے بولنا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے اس بات کے اوپر آپ پکے، سارے پکے ہیں۔ اچھا جملہ میرا آخری ہے، میں بول کے اتر جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے میں لمحہ فکریہ چھوڑ جاؤں گا۔ نبی کے غلاموں تم مسلمان ہو، مردوں والی زبان سے تم یہ اقرار کیا ہے، زبان تو عورت کی بھی بڑی معنی رکھتی ہے، لیکن مرد کی زبان کو رب نے بڑی وقار عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تم نے مردانہ زبان سے مسجد میں بیٹھ کر باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھ کر تم نے یہ کہا کہ جو ہمارے مسلمانوں کے بچوں پر رحم نہ کھائے وہ ہم میں سے۔ میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں اس بات پہ پکے ہو؟ تو جب الیکشن کا دن آئے تمہیں اس وقت تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے نا کہ جب تم اس وقت ٹھپا لگانے کے لیے ایسے ظالم کے انتخابی نشان کو جا کر چنو جس ظالم کے بچے کو ہمارے بچوں پر ترس نہیں آیا۔ اس دن سوچنا ضرور، ہم نے مسجد میں بیٹھ کر مولوی کی پکار پہ رب کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا اور یہ اقرار کیا تھا کہ جو ہمارے بچوں پر ترس نہ کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ اگر نبی کے غلاموں تم نے الیکشن والے دن کسی ظالم کی حمایت کی تو قیامت والے دن فلسطین کے بچوں کا ہاتھ تمہارے گریبانوں میں آئے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ اسرائیل تو بم پھینکتا تھا، تم بم پھینکنے والے کی حمایت کرنے والوں کو سپورٹ کرتے تھے، یہ جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ مجھے کسی تحریک سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی تو ایسا ڈھونڈ کے لے آؤ جس کے دل کے اندر امت کے بچوں کا درد ہو۔ اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں نا آپ میں سے بڑے بڑوں کے بوتھے سوٹ جائیں گے۔ 4 دن پہلے تمہارے پاکستان کے ایک نامی گرامی سیاسی جماعت کے ایک رنڈی نے جا کر امریکہ میں اسرائیل کے حق میں ریلی کی اور وہاں پر اس رنڈی نے یہ بیان دیا کہ جب تک فلسطین کا ایک بھی بچہ زندہ ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تمہارے ضمیر نہیں جاگے، تمہارا سینہ کیوں نہیں پھٹتا ان ظالموں کی حمایت کرتے ہوئے کہ جس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک نامی گرامی بدماش سیاسی جماعت کی رنجی امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہی ہو کہ جب تک فلسطین کا بچہ زندہ ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر تم نے ایسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا تو یاد رکھنا قیامت والے دن نبی کے غلاموں تو میری ان بچوں کے اوپر ظلم کی سزا میں اس رنڈی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو اسرائیل کی حمایتی ہے۔ لیکن اگر اپنی زبان پر پکے رہے نا
ٹھپا لگاتے وقت تمہیں یاد رہا نہ یہ اس کو نہیں دینا، یہ اسرائیل کی حمایت کرتا تھا، یہ اس کو بھی نہیں دینا، یہ اسرائیل کی حمایت، یہ اس کو بھی نہیں دینا، اگرچہ حمایت نہیں کرتا تھا لیکن اسرائیل کی مذمت بھی تو نہیں کرتا تھا نا۔ کوئی ایسا اگر ڈھونڈ لیا تم نے کہ جو مذمت بھی کرتا تھا اور پاکستان میں رہ کر اسرائیل اور اسرائیل کے کتوں کی مرمت بھی کرتا تھا، اگر تم نے ڈھونڈ لیا نا تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر منظر پتہ ہے کیا ہوگا؟ ڈھونڈتے ہی پھریں گے داور محشر کے سپاہی۔ جب قیامت کا دن آیا ڈھونڈتے ہی پھریں گے داور محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔